بسم الله الرحمن الرحيم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نانو عباد محمد صلی علیہ وسلم یہ محفل ہے خاص آج آل عباد کے برستے ہیں رحمت یہاں کبریا کے جو منکر ہوا اس پہ لعنت خدا کے جو آئے یہاں اس پہ رحمت خدا کی نبی کو نبوت لے کو سجا حسین ہم نے تم کو شہادت عطا گلا بھی کٹایا ہے گھر بھی لٹایا سب اولاد امت ہم نے فدا کی یہ محفل ہے خاص آج آل برستی ہے رحمت یہاں کبریا اے ظالم ستا لینا ہے رنج ہم کو ہے روز اجل سے یہ مرد خدا جو ذکر حسین آج میں پڑھ رہا ہوں ہے نازل یہاں خاص رحمت خدا کے علی محمد ہیں کو آنے کی کوشش کرو جلدی اچھا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون
آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمنا رہے یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے ایک مرتبہ بابا سے بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ صلاة و سلاما علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچوں کو دفن کرنے کے بعد حضرت امام حسین حضرت عباس واپس خیموں میں تشریف لائے تو پیاس کی شدت سے بچے بلک رہے تھے، نبوت کا گھرانہ تڑپ رہا تھا اور ایک دردناک منظر اور پرسوز سما تھا کہ حشر کی گرمی میں گناہگاروں کو حوض کوثر کے جام پلانے والے سید اپنے نانا کا کلمہ پڑھنے والے امت کے ہاتھوں پانی کے ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں۔ قیامت کے دن جنت کی نہر تسنیم سے عاصیوں کو پیاس بجھانے والے آل رسول آج کربلا کے میدان میں نہر فرات کے کنارے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ بی بی سکینہ حضرت عباس کے قدموں میں گر پڑی۔ حضرت عباس نے فرمایا بیٹی سکینہ کیوں؟ عرض کی چچا جان میں نے سنا ہے کہ آپ حوض کوثر کے مالک ہیں، مگر یہ کیا ظلم ہے کہ آج ہمارے لیے نہر فرات کا پانی بھی بند ہے۔ چچا جان کیا ہم اسی طرح پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے؟ میں اب زیادہ دیر تک تشنگی برداشت نہیں کر سکتی، ذرا دیکھو تو صحیح میرا حلق کس طرح خشک ہو چکا ہے، خدا کے لیے کہیں سے دو گھونٹ پانی پلا دو۔ جناب عباس علمدار نے بی بی سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر فرمایا بیٹی گھبراؤ نہیں، میں ابھی پانی پلاتا ہوں۔ حضرت عباس اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی، سر پر خود پہنا، مشکیزہ کندھوں پر رکھا اور گھوڑے کے زین پر سوار ہونے والے ہی تھے کہ حضرت امام حسین نے راہ روک لی۔ فرمایا بھائی عباس کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی آقا اب بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی اور سکینہ کی بے قراری برداشت نہیں ہو سکتی، نہر فرات پر پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ مظلوم کربلا نے فرمایا عباس مجھ پر رحم کرو، تم میری اسی چھوٹی سی جماعت کے علمدار ہو، تمہارے بعد یہ علم کون اٹھائے گا، یہ علم کون اٹھائے گا؟ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی شے کا خوف نہیں ہے اور تمہارا ہونا میرے لیے حوصلے کا باعث ہے، اس لیے اپنے بھائی پر ترس کھاؤ ورنہ جاؤ، دشمن نے نہر فرات پر پہرا لگا دیا ہے اور اب وہاں موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سکے نانیسا اتنے میں کیے آکے سکے نانیسا بولا نہیں جاتا ہے چچا پیاس کے ماں، بولا نہیں جاتا ہے چچا پیاس کے ماں، دریا کا تو پانی نہیں سے میں ہمارا، دریا کا تو پانی نہیں سے میں ہمارا، لے چلیو ہمیں گود میں کوثر کے کنارے، لے چلیو ہمیں گود میں سر کے کنارے، پانی میں وہاں سے دادی کے پیو، گر یہ نہیں تو جان لو دم بھرنا جیو، عباس پکارے کے بلا مشک تو لا سجدہ کرو اللہ کا شکر بجاؤ، سر کھول کے قبلے کی طرف ہاتھ اٹھا، چاہے تو تم تک بھی
درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و وسلم صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی اللہ۔ جناب عباس نے نواسے رسول کے قدم چومے اور کہا یا حسین میں بھی جانتا ہوں کہ اس میدان میں ہمارے لیے موت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، مگر وہ موت جو اللہ کی راہ میں آئے وہ موت نہیں، وہ زندگی ہے، اور وہ مٹنا نہیں، زندہ ہونا، اور ایسی موت پر ہزاروں زندگیاں قربان، اور آپ فکر نہ کریں جب تک عباس کے جسم میں جان ہے حق و صداقت کے اس کے علم کو گرنے نہیں دے گا، اور میرے مرنے کے بعد بھی اسلام کا یہ علم، یہ علم قیامت تک بلند ہی رہے گا۔ یا امام وہ دیکھو شیر خدا اشارے کر رہے ہیں کہ بیٹا عباس آج اگر تو نے جان بچا لی تو کل قیامت کے دن میرے قریب نہ آنا۔ یا امام مظلوم، امام مظلوم کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، فرمایا اچھا عباس جاؤ، پہلے دشمنوں سے پانی طلب کرنا، شاید کسی اولاد والے کے دل میں رحم آ جائے، تھوڑا سا پانی دے دیں اور بچوں کی جانیں بچ جائیں۔ اجازت ملتے ہی حضرت عباس علمدار مرکب تیز رفتار پر سوار ہوئے اور پشت پر مکی ڈھال لٹکائی اور سر پر خود پہنا، ہاتھ میں مصری تلوار پکڑی اور کندھوں پر مدنی مشکیزہ اٹھایا، گھوڑے کو اینڑ لگائی اور ایک آن میں لشکر ادا کے سامنے آ گئے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے، ہاشمی خاندان کے اس بہادر جوان کے گھوڑے کی ٹاپو سے کربلا کی زمین دہل گئی، تلوار کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں، نیزے کی جنبش سے دشمنوں کے دل کانپ رہے تھے، اور شمشیر حیدری کی آب و تاب سے لشکر یزید کے سینے دھڑک رہے تھے۔ عمر سعد نے حضرت عباس کا رعب اور دبدبہ اور جاہ جلال دیکھا تو پکار اٹھا ساتھیو آتا ہے خبردار اب عباس علمدار، ہوشیار خبردار خبردار خبردار، اے صلی اللہ کیا پسر شیر خدا ہے، یہ شیر خدا تو نہیں شمشیر خدا ہے۔ ہاشمی شہزادے نے یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا اے باطل پرستو، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کی اولاد سے برسرے پے کرو، اور تم جس رسول کی شفاعت کے امیدوار ہو اسی رسول کے نواسوں کے خون کے پیاسے ہو، جس گھرانے سے تم حوض کوثر کے جام پینے کی تمنا رکھتے ہو اسی گھرانے پر پانی بند کر کے ان کے بچوں کو تڑپا رہے ہو، اور جس آل محمد پر تم نماز میں درود پڑھ کر اپنی نماز قبول کراتے ہو اسی آل محمد کو وضو کے لیے پانی بھی نہیں دیتے۔ میں تم سے ڈر کر نہیں، اپنی جان بچانے کی خاطر نہیں، بلکہ تمام حجت کے لیے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں پر رحم کرو، ان کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری اس خدا ترسی کے بدلے میں میدان حشر کی گرمی میں تمہیں آب کوثر کے جام پلاؤں گا۔ حضرت عباس کی اس ایمان افروز تقریر کے بعد بھی پتھر دل انسانوں کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا، اور حریثہ بن زید کو عمر سعد نے حکم دیا کہ تم جواب دو۔ حریثہ بن زید لشکر سے نکلا اور بولا اے عباس جو کچھ بھی تم نے کہا ہے ٹھیک ہے، مگر آج پانی ملنے کی ایک ہی صورت ہے، یزید کی بیعت کا اقرار کر لو۔ حریثہ بن زید کی اس بے حیائی سے ہاشمی خون ہو جوش میں آ گیا، فرمایا اے لعین، اگر ہم نے یزید جیسے فاسق و فاجر کی اور دین کے باغی کی بیعت کرنی ہوتی تو ہم نانا مصطفیٰ کا روزہ نہ چھوڑتے، ہم مدینہ چھوڑ کر کوفے نہ آتے، اس ریگستان میں نہ آتے، مدینہ پاک کی حسین گلیاں چھوڑ کر کربلا کے میدان میں نہ آتے۔ اللہ اللہ، اور تم نے یہ کیسے سمجھ لیا ہے کہ پانی کے چند قطروں کے لالچ میں ہاشمی شہزادوں کی گردنیں باطل کے آگے جھک جائیں گی، اور بچوں کی پیاس کو دیکھ کر فاطمہ کی اولاد کے جوانوں کے نیزے سرنگو ہو جائیں گے؟ یاد رکھو ہم اپنی گردنیں حق کی خاطر کٹوا تو سکتے ہیں مگر باطل کے آگے جھکا نہیں سکتے، اور اپنی جان دین کی خاطر قربان تو کر سکتے ہیں مگر ایک بے دین کی بیعت نہیں کر سکتے۔ ظالم ہو، اے ظالم ہو، ہم تو اپنے خون سے دین کی شمع جلانے کے لیے ہیں، اپنے لہو سے گلشن اسلام کی آبیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، اور قرآن کے دشمن کو نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے کے لیے آئے ہیں۔ جاؤ پانی دو یا نہ دو مگر ہم سے یزید کی بیعت کی توقع نہ رکھو۔ حضرت عباس علمدار کی اس حقیقت افروز تقریر سے لشکر یزید میں ایک سناٹا چھا گیا، کسی میں جواب دینے کی جرت نہ رہی کہ سمر بولا اے ہمارے سردار آپ فکر نہ کریں، میں جاتا ہوں اور ابھی عباس کو ساتھ لاتا ہوں، اس لیے کہ عباس میرا بھائی ہے۔ اس طرح کہ ام البنین بنت حرام جو حضرت علی کے نکاح میں تھیں، سمر کی حقیقی پھوپھی بھی تھی۔ حضرت عباس
انہی کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ اتنا کہہ کر سمر آگے بڑھا اور حضرت عباس کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا عباس میں عمر سعد کی طرف سے الچی بن کر تمہارے پاس آیا ہوں، تم میرے بھائی ہو، اس لیے میں نے تمہارے لیے امان لی ہے، امان۔ ادھر آ جاؤ، اپنی جان بچاؤ، تمہیں پانی بھی مل سکتا ہے اور لال و جواہرات کے خزانے بھی۔ سمر کی اس بےہودگی سے حضرت عباس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ فرمایا سمر یہ تو ٹھیک ہے کہ تم میرے بھائی، مگر دین اور شریعت اور حق و صداقت کے مقابلے میں ایک بھائی کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کوئی حقیقت نہیں۔ اور پانی کا لالچ دے کر لال و جواہرات کی حبس دلا کر مجھے ذلالت اور گمراہی کی طرف بلانے والے، تو ہماری طرف آ جا، ہم تمہیں دین اور ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں گے اور نہر فرات کی بجائے حوض کوثر کے سپرد کر دیں گے، حوض کوثر تیرے سپرد کر دیں گے۔ اور حضرت مسلم بھی تو الچی بن کر کوفے گئے تھے، مگر تم نے ان کے اور ان کے یتیم بچوں کے ساتھ جو ظلم کیا، قیامت تک مسلمان تم پر لعنت برساتے رہیں گے۔ اور اگر اسلام میں کسی الچی کو قتل کرنا جائز ہوتا تو آج تمہاری لاش بھی اسی خاک پر تڑپتی ہوتی۔ اتنا کہہ کر حضرت عباس نے اپنے نیزے کو ذرا سی جنبش دی تو سمر کتے کی طرح بھاگ نکلا۔ مائک بند کر دیں۔ کربلا میں نہ ملا ان کو ذرا سا پانی، سیدوں کے لیے تھا، سیدوں کے لیے تھا، خون سے مہنگا پانی سیدوں کے لیے تھا، خون سے مہنگا پانی آ گیا جوش میں دریا محبت ان کا، آ گیا جوش میں دریا محبت ان کا، آ گیا جوش میں دریا محبت ان کا، جب سکینہ نے جب سکینہ نے علمدار سے مانگا پانی، جب سکینہ نے علمدار سے مانگا پانی، جانب نہر یہ کہتے ہوئے عباس بڑے، جانب نہر یہ کہتے ہوئے عباس بڑے، جانب نہر یہ کہتے ہوئے عباس بڑے، آج دیکھیں گے لائے، آج دیکھیں گے لائنوں میں کتنا پانی، آج دیکھیں گے لائنوں میں کتنا پانی، جانب نہر یہ کہتے ہوئے عباس بڑے، جانب نہر یہ کہتے ہوئے عباس بڑے، آج دیکھیں گے لائنوں میں کتنا پانی، آج دے بے زبانی نے رکھا غیرت اصغر کا بھرم، بے زبانی نے رکھا غیرت اصغر کا بھرم، بے زبانی نے رکھا غیرت اصغر کا بھرم،
تیر منگر خالیا تیر منگر منہ سے نہ مانگا پانی خالیا تیر منگر منہ سے نہ مانگا پانی تو یہ بھید سمجھ سکتا ہے رضا کے ادا تو ہی یہ بھید سمجھ سکتا ہے رضا کے اجا تو یہ بھید سمجھ سکتا ہے رضا کے اجا کربلا والوں پہ کیوں کربلا والوں پہ کیوں بند ہے دانا پانی کربلا والوں پہ کیوں بند ہے دانا پانی کربلا میں نہ ملا درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عمر بن سعد اس لالچ دینے پر حریثہ بن زید اندھا ہو گیا اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حضرت عباس کا راستہ روک کر تلوار ماری، مگر تلوار اس ہاشمی جوان کی ڈھال سے ٹکرا کر دو ٹکڑے ہو گئی۔ حریثہ کا ہاتھ اس ہاشمی جوان کے ہاتھ میں تھا، آپ نے جھٹکا دیا اور حریثہ گھوڑے سے گرنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک ظالم نے برچھی کا وار کیا۔ ہاشمی شہزادے نے پلٹ کر ایسی تلوار ماری کہ اسی یزیدی کے دو ٹکڑے ہو گئے اور راستہ پھر صاف ہو گیا اور آپ للکارتے ہوئے پھر خیموں کی طرف دوڑے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی کا جنگ دیکھ کر باہر کھڑے تھے اور داد دے رہے تھے۔ سیدہ زینب پردے کے پیچھے کھڑی ہاشمی تلوار کی کاٹ کے نظارے کر رہی تھی اور بچی سکینہ انتظار کر رہی تھی کہ شاید چچا ابھی پانی لانے ہی والے، کیونکہ مشکیزہ آپ نے بھر ہی لیا تھا۔ اور جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے نرگے میں سے نکل کر خیموں کی طرف دوڑنے لگے تو سکینہ کی خوشی سے سکینہ اچھل گئی خوشی سے کہ بس مشکیزہ پانی آ چکا ہے، کہ وہ دیکھ کر میرے چچا جان پانی کا مشکیزہ لے کر آئے۔ مگر بی بی سکینہ کی یہ خوشی فوراً ہی ختم ہو گئی جبکہ ایک شقی نے آگے بڑھ کر عباس علمدار کے تلوار ماری جس سے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے مشکیزہ بائیں بازو میں تھاما، نکلنے کی کوشش کی مگر ایک ظالم بدبخت نے وار کیا جس سے بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ آپ نے مشکیزے کا تسمہ دانتوں میں پکڑ لیا اور دوڑے کہ کسی طرح پانی کا یہ مشکیزہ خیموں میں پہنچ جائے، مگر تقدیر اور منشاء الہی کچھ اور ہی تھا کہ حوض کوثر کے مالک آج پیاسے ہی شہید ہوں گے۔ عمر سعد نے پھر آواز دی کہ ساتھیوں مشکیزے کو چھلنی کر دو، چنانچہ تیروں کی بارش ہونے لگی۔ پھر مسلسل تیر اندازی سے مشکیزہ پھٹ گیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ ادھر سید عباس علمدار اپنے بازو کٹوا چکے تھے، پھر ادھر سیدہ زینب نے حضرت عباس پر تیروں کی بارش ہوتی دیکھی اور بازو قلم ہوتے دیکھے تو پکاری۔ ظالموں نے پھر چاروں طرف سے ہاشمی شہزادے کو گھیر لیا اور تلوار نیزوں پر یعنی تلوار اور نیزوں کی اتنی بوچھار کی چاروں طرف سے آپ پر حملے ہونے لگے
اور اتنے حملے ہوئے اور ایک آواز دی آپ نے یا حسین. جب چاروں طرف سے حملے ہونے لگے علی کا لال زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے کی سین سے گرنے ہی والے تھا، لیکن آپ کی جو سواری، آپ کا جو گھوڑا تھا، وہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ میری جو سواری ہے، میرا جو سوار ہے وہ زمین پر آنے والا. اس سے پہلے آپ کی جو سواری تھی وہ زمین پر بیٹھ گیا. وہ گھوڑا جیسے زمین پر بیٹھا تو آپ حسین کو آواز لگاتے یا حسین یا امام علی مقام. امام علی مقام دوڑ کر آئے، عباس کو جھولی میں اٹھایا، ابھی کچھ سانس باقی تھے، فرمایا عباس کوئی بات کرو. عباس نے آنکھیں کھولی، عرض کی یا سید بیٹی سکینہ سے کہہ دینا کہ مجھے معاف کر دے، میں ان کا وعدہ پورا نہیں کر سکا. پھر امام پاک کی جھولی میں جان دے دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مظلوم کربلا، میدان کربلا سے حضرت عباس کی لاش اپنے کندھوں پر اٹھا کر خیموں میں لائے اور بچی سکینہ کے آگے رکھ دی. فرمایا بیٹی سکینہ، تمہارا بہشتی جو تمہارے لیے، یہ ہے تمہارا چچا بہشتی یعنی جنتی جو تمہارے لیے پانی کا مشکیزہ لینے گیا تھا لیکن نہیں لا سکا، بیٹی سے معاف کر دو. خیموں میں ایک حشر برپا تھا. عباس علمدار کی موت نے امام عرش مقام کی کمر توڑ دی اور ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا تھا. تو یہ تھے حضرت عباس علمدار جو آپ کے بھائی بھی تھے اور آپ کا داہنا بازو بھی تھے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کہ جو سب سے بڑا دانا بازو تھے کربلا کے میدان میں، وہ حضرت عباس ہی تھے. اور حضرت عباس یہ حضرت فاطمہ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، کیونکہ یہ ام البنین کے شکم سے پیدا ہوئے تھے، وطن پاک سے پیدا ہوئے تھے. اور حضرت فاطمہ کون ہے؟ دختر مصطفیٰ. اور حضرت عباس علمدار کی جو ماں ہے وہ بھی فاطمہ ہے، لیکن وہ فاطمہ دختر مصطفیٰ ہیں اور یہ فاطمہ ام البنین. ام البنین 7 بیٹوں کی ماں، اور سارے بھائی حضرت عباس کے وہاں پر موجود تھے. امام حسین علیہ السلام کے جب شہید ہوئے تھے کربلا میں، اور یہ حضرت فاطمہ نے دعا بھی کی تھی کہ علی میرے بعد جو تم نکاح کرو گے تو ایک ایسے خاندان سے، بہادر خاندان سے شادی کرنا تاکہ بہادر بیٹے پیدا ہوں، اور بہادر بیٹے پیدا ہوں گے تو کربلا کے میدان میں وہ تمہارا داہنا بازو بن کر رہیں گے. یہ نتیجہ تھا، یہ ثمرہ تھا. اللہ اکبر. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں پوشیدہ کل میری کہانی ہے، لفظوں میں پوشیدہ کل میری کہانی. ایک لفظ محبت ہے، ایک لفظ جوانی ہے، محبت ہے ایک لفظ جوانی. اس عالم فانی میں جو چیز ہے فانی ہے، اس عالم فانی میں جو چیز ہے فانی ہے. سب دن کا بوڑھاپا ہے، 2 دن کی جوانی. سب دن کا بوڑھاپا ہے 2 دن کی جوانی. نالے کے نہیں چھیٹے کوثر کا یہ پانی، نالے کی نہیں چھیٹے کوثر کا یہ پانی. نالے کی نہیں چھیٹے کوثر کا یہ پانی ہے. سجاد یوں روتے ہیں اشکوں کی روانی، سجاد یوں روتے ہیں اشکوں کی روانی ہے. اشکوں کو میرے لے کر دامن پہ جرا جا، اشکوں کو میرے لے کر دامن پہ جرا جانچو. اشکوں کو میرے لے کر دامن پہ جرا جانچو. جم جائے تو خود سمجھو، بہ جائے تو پانی. جائے تو خود سمجھو بہ جائے تو پانی ہے.
درود پاک پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ کی جانب سے آیا کہ نور اور روشن کتاب آئی ہے دنیا میں جب عید میلاد رسول، کھوئی ہے دنیا کا سب عید میلاد رسول۔ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں وہ ایک، دونوں عید اسے ہے افضل عید میلاد رسول۔ کسر باقی نہ رکھی بس میں امکان جگمگانے میں، حرم میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، اور مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانے میں۔ حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں، اور محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں۔ امیر کارواں بننا تھا جن کو نوجوان ہو کر، لڑک پن جن کا گزرا بھیڑ اور بکری چرانے میں۔ سیاہی آیت واللیل کی کاکھل میں بکھری ہے، اجالا سورہ والنور کا ہے مسکرانے میں، اور بسد انداز یکتائی بغایت شان سے بائی، ہمیں بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے ممبر سے، کہ اتنے میں صدائی عبداللہ کے گھر سے، کہ اندھیرے گئے اور آیا اجالا، اجالا بھی کیسا انوکھا نرالا۔ دوشنبے کا دن تھا سحر کا اجالا، وہ مکے میں پیدا ہوا کملی والا۔ جہاں میں سید ابرار آئے، سلام پڑھنا ہے، بس سلام پڑھنا ہے، یہ بغیر ایسی پڑھ لگے چلو۔ جہاں میں سید ابرار آئے، منادی کو یہ حاتم نے پکار، اٹھو تاجیم کو سرکار آئے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سر یار ارم تاجدار حرام، سر یار ارم تاجدار حرام، نوبہار صفا پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمہ پہلا کو کتنے مکے ہوئے ہیں مدینے، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری عظمت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو غوث اعظم امام تو کعبہ کا، غوث اعظم امام تو کعبہ نخا، جلوائے شان قدرت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو مجھ سے خدمت کے خود سے کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے خود سے کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام۔